جرأت کا نام ہے دو بندوانی، عالی مقام ہے دو. نہ کرو میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. مکے کے باہر ایک بستی میں ایک جوان رہتا ہے. سنو جوانوں کہ کسی نبی کا ہم اور آپ اپنے نبی کا تو کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں. زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، قربانیاں دینے پڑتی ہیں. میرے عزیز دوستو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا وہ مکے کے باہر وہ جوان وہاں سے آتا ہے اور مکہ پہنچتا ہے اور فرمایا این رسول اللہ، این رسول اللہ، کہ رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے. تلاش کرتے پھر رہا ہے. کسی نے کہا کہ مسجد کے اندر جلوہ افروز ہے. میرے عزیز دوستو، مسجد کے اندر وہ جوان پہنچتا ہے، اللہ کے رسول کو چہرہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر اپنے غلام بنا لیجئے. اے میرے پیارے دوستو، کیوں ایمان لایا؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بیان نہیں سنا، کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، قرآن کی آیت کو نہیں سنا. لیکن کیوں ابھی کیا کہ کلمہ پڑھ رہا، ایمان لا رہا ہے. فرمانے لگے، انہوں نے کہنے لگا کہ میں اس لیے کہ آپ کا چہرہ دیکھا، جب آپ کے چہرے کے اوپر ہماری نظر پڑی تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے عزیز و دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی وہ جوان ایمان لے آیا. ہذا لوجہہ، میرے عزیز دوستو، وہ جوان جب ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان تو بڑے اچھے لگتے ہو، بڑا حسین ہو، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور ابھی جوان ہو، اس لیے تو اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا. میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ لیکن ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا. وہ گھر چلا جاتا ہے، بچہ یتیم ہے، جوان ہے، چچا نے اس کو پالا ہے، ماں ہے لیکن چچا بھی کافر اور کیا کہ ان کی ماں بھی کافرہ مشرک. گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے کیا کہ غیبت ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. ان کا چچا اور ان کی ماں کو یہ لڑکا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، لیکن ایمان ایسی چیز ہے جو چھپتا نہیں ہے. ایک دن اس کے چچا نے سنا، کہا کہ بھتیجا تمہارے کام کی بات نہیں ہے. میرے پیارے دوستو، لیکن جب چچا کو معلوم ہوا کہ ان کا رنگ تو اور ان کا رویہ تو دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، ایک دن پوچھا بھتیجا کہیں تم نے کوئی ایمان نہیں لے آیا، کہیں تم مسلمان تو نہیں بن گیا. اب میرے پیارے دوستو نوجوانوں ذرا غور کرو، جوان لڑکا ہے اور سوال کیا کہ تو مسلمان تو نہیں ہو گیا. اگر میرے دوستو اگر ہاں کہتا ہے تو بھی جان جاتا ہے، نہیں کہتا ہے تو جھوٹ ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کہاں رہی؟ جھوٹ بھی کیسے بولے گا؟ کتنا بڑا امتحان ہے. لیکن اس لڑکے نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی اور کہہ دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس نبی کا غلام بن گیا ہوں. چچا نے کہہ دیا کہ بھتیجے تجھے دو کام میں سے ایک کام کرنے پڑے گا، یا تو نبی کا در چھوڑنے پڑے گا یا تو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا. اگر نبی کے در کو چھوڑ دے تو تجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے، ورنہ اس گھر سے تو نکل جا. اے میرے پیارے دوست ذرا غور کرو، جوان لڑکا ہے اور اس جوان کے لڑکے کو گھر سے نکلنا، باہر رہنا کتنے مشکل کی بات ہے. لیکن اس لڑکے نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں تو گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ نہیں سکتا. اور وہ جانے لگا.
جب وہ لڑکا جانے لگا تو اس کے چچا نے اس کو پکڑا، کا بازو پکڑا، کا بھتیجے ادھر آؤ، اور اس کو خوب مارا۔ میرے دوستو اتنا مارا کہ منہ سے بھی خون نکل رہا ہے، کانوں سے بھی خون نکل رہا ہے، بدن سے بھی خون نکل رہا ہے، اور گھر سے جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ بھتیجا یہ جوتا جو تم پہنے ہو یہ میری کمائی کا ہے، اس جوتے کو نکال دو۔ میرے دوست میرے بھائی انہوں نے جوتا نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا یہ کپڑا جو تم پہن رکھے ہو یہ بھی میری کمائی کا ہے، اس لیے یہ کپڑے بھی نکال دو۔ انہوں نے یہ کپڑا بھی نکال دیا، سر میں ٹوپی تھی یہ ٹوپی بھی نکال کر پھینک دیا کہ یہ لے لو۔ اب میرے پیارے دوستو ایک چیز رہ جاتا ہے، اس کے بدن کے اندر صرف ان کا شلوار رہ جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ چچا میں اپنی تمام جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، میں آپ کے گھر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ چیز یہ شلوار تو میرے رہنے دو، یہ میری عزت ہے، یہ تو میری عزت ہے۔ اس کا چچا کہنے لگا کہ بھتیجا اگر عزت پیاری ہے، اگر عزت پیاری ہے تو اس نبی کا غلامی چھوڑ دے، ورنہ آج تیری عزت بھی تار تار ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوست اب وہ نوجوان کیا کرتا، کہنے لگا جلدی یہ شلوار بھی یہ پاجامہ بھی اتارو ورنہ اس نبی کے غلامی سے انکار کر دو۔ میرے عزیز دوستو اس نوجوان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا ربا آج میں اپنی عزت کو بھی اپنے نبی کے محبت کے اندر قربان کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے دوست وہ پاجامہ وہ شلوار بھی نکال کر پھینک دیتا ہے اور ایک دیوار کے آڑے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اے میرے پیارے دوست ذرا غور کرو کیسے جوانی اور کیسے وہ جوان اس لڑکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت تھی۔ کپڑا اتار دیا یہاں تک کہ بالکل ننگا ہو گیا۔ ماں نے دیکھا اوپر سے میرے عزیز دوست نے ایک چادر دیا اور فرمایا کہ اس چادر کو لے کر اپنے صدر کو چھپا کر جلدی یہاں سے بھاگ جا ورنہ یہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ اے میرے پیارے دوستو اور وہ چادر کو دو ٹکڑا کیا، اس میں سے ایک لنگی کی طرح باندھا اور ایک اپنے بدن کو چھپایا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یعنی دو چادروں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عبداللہ آ رہا ہے۔ پہلے آیا تھا تو بڑا شان والا تھا، بڑا اچھے کپڑے پہنے تھے، لیکن آج آئے ہوئے ہیں تو پورے چہرے کے اندر خون سے لثپت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور گلے سے لگایا، فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اب تو آپ کے درد کے میں آ گیا ہوں، آپ کی غلامی کے اندر آ گیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے محبت کی وجہ سے میں نے اپنے عزت کو بھی تار تار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سودا میں گھاٹے نہیں، گھاٹا تمہارا نہیں ہوا ہے بلکہ تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو اپنے نبی کے لیے اپنی عزت کو بھی قربان کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عزت کو عرش معلی تک پہنچا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں آج سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہو، خدا کی قسم اگر کوئی سنت پر چلتا ہے وہ گھٹیا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کے نظر میں وہ سب سے مقبول ہوتا ہے۔ اور جب یہ انسان وہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ صحابی کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عبداللہ بیمار ہے، اللہ کے رسول وہاں تشریف لے جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ زندگی کے کشمکش میں ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اپنے گود میں عبداللہ کا سر رکھ لیتا ہے اور بالوں کے اندر کنگھی کی طرح انگلی پھیر رہا ہے اور فرمایا عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ عرش معلی سے تیرے معافی کا نامہ آ گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھتے دیکھتے اس کا روح بدن سے نکل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے غسل دو، اس کو غسل دیا گیا۔ اب کفن کے نمبر آیا، فرمایا اللہ کے رسول اس کے پاس تو کوئی کپڑا نہیں ہے۔
اس کا کفن کس چیز کا دیں؟ اس کے پاس تو کوئی چادر کوئی کپڑا ہے نہیں۔ اے میرے عزیز دوستو، یا اللہ تیرا شان بڑا ہے، اتارنے پہ آئے تو سارے کپڑے کو اتار دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر لے جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنے کپڑا اپنے چادر میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کی چادر کا کیا مقام ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چادر، وہ کرتا، وہ کپڑا حضرت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن، اسی میں کفن دیا گیا۔ اور میرے عزیز دوستو، جب قبر میں اتارنے کے نمبر آیا، جنازہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، اور جب قبر کے اندر اتارنے کا نمبر آ گیا، اب قبر کے اندر تو اپنے قریبی رشتہ دار اتارتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا قریبی تو کوئی نہیں ہے، اس کا قریبی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، عبداللہ کا قریب میں ہوں، حضرت عبداللہ کا قریب میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا۔ میرے پیارے دوستو، قبر کے اندر رکھ دیا گیا، مٹی دے دی گئی۔ اس کے بعد جب مٹی دے دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، مجمع سے ایک رونے کی آواز آنے لگی۔ کسی نے دیکھا کہ کون اس مجمع کے اندر رو رہا ہے، تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ عمر تو کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ کاش میری یہ تمنا ہے، میری یہ تمنا ہو رہی ہے کہ یہ جنازہ، یہ لاش، یہ قبر میرا ہوتا تو